السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں اینیمل کیئر اینڈ بریڈنگ ٹپس۔ آج جو میں آپ کے سامنے کیس لایا ہوں وہ ہے PPR کانٹا، جس میں چھوٹے جانور بھیڑ بکری وغیرہ آتے ہیں۔ اس میں بھیڑ بکری کا منہ بہت زیادہ سویلن ہو جاتی ہے اور چھالے بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات منہ سے یا اس کے زخم سے بدبو آنے لگ جاتی ہے، جس سے اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا ٹریٹمنٹ اور اس کے انجیکشن جو لگتے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے یہ نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، بہت ہی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس میں ٹمپریچر 103 سے لے کر 105 تک ہوتا ہے۔ یہ بیماری عموماً اکتوبر نومبر میں شروع ہوتی ہے اور دسمبر جنوری تک چلی جاتی ہے۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو اس سے منہ کے زخم بہت بڑھ جاتا ہے، جس سے بعد میں علاج ممکن نہیں ہے۔ اس بیماری نے اس دو بکریوں کو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ اس کے منہ کے ساتھ ساتھ یہ بیماری اس کے کانوں کو بھی ہو گئی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا صحیح طریقے سے، 10-15 دن تو لگاتار اس کے ٹریٹمنٹ میں لگ گئے، لیکن یہ اب بالکل بہتر پوزیشن میں ہے، بالکل کھا پی بھی رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ کچھ عطائی ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں یا جیسے کوئی فارمر ڈاکٹر بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کا علاج ایسے کرتے ہیں، یا ڈیزل مار دیتے ہیں اس کے زخموں پہ، یا پیٹرول یا گھی وغیرہ۔ ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ دوائی کریں، انشاءاللہ ایسے پیشنٹ آپ کو ٹھیک ہو جائے گا۔ فرسٹ آف آپ لیں بورک ایسڈ، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ بورک ایسڈ کے 2 ساشے لے لیں، 3، یہ دیکھیں سارکو کمپنی کا ہے کیمیکل وغیرہ۔ اس کو آپ لیں، اس کو آپ پھر اچھی طرح ایک اور دوائی یہ ہے زنک آکسائڈ۔ پہلے میں نے آپ کو بورک ایسڈ دکھایا تھا، اب یہ ہے زنک آکسائڈ۔ زنک آکسائڈ کے 2 چمچ آپ لے لینی ہے۔ یہ بورک ایسڈ ہو گیا، ایک زنک آکسائڈ اور ایک ہم نے لینی ہے یہ بورک ایسڈ ہو گیا، زنک آکسائڈ، بورک ایسڈ، اور ایک آپ کھلا برتن لے لیں پیالہ نما، اور ایک گلیسرین، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، گلیسرین 300 گرام گلیسرین۔ اب ان 3 چیزوں کو ہم مکس کریں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے اس کو لگاتے ہیں اور کس طرح سے اس کے صحیح کیئر کی جاتی ہے اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اب ہم کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے اس کو مکس کیا جاتا ہے۔ برتن کو ہم اچھی طرح سے دھو لیں گے، دھونے کے بعد صاف کر لیں گے۔ پھر اس میں ہم یہ دیکھیں گلیسرین ڈال رہا ہوں، اتنی سی مقدار آپ نے گلیسرین لینی ہے۔ یہ دیکھیں اتنی سی مقدار میں جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو، اتنی سی مقدار میں آپ نے گلیسرین لینی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بورک ایسڈ، یہ دیکھیں۔ ان چیزوں کو پھر آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، اتنا مکس کرنا ہے کہ کوئی کرسٹل نہ رہے، بالکل مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں ایک پوڑیا میں نے بورک ایسڈ کی مکمل اس میں ایک ساشے پورا جو ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے، اتنی گلیسرین میں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، انشاءاللہ ایسے آپ ٹریٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو بکریوں میں منہ ساڑی یا یہ PPR ایسی مرض جو بھی ہوتا ہے کاٹا وغیرہ، انشاءاللہ اس سے مکس کرنے کے اس ٹریٹمنٹ سے انشاءاللہ اس سے بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا، انشاءاللہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں میں اب اس میں زنک آکسائڈ ڈال رہا ہوں، یہ دیکھیں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں۔ اس میں
देखें जिंक ऑक्साइड बिल्कुल इस तरह के रंग की होती है। मक्खी ना बाबा कोई स्प्रे ये देखें जिंक ऑक्साइड की इतनी मिकदार आपने मिक्स करनी है। पहले हमने ग्लिसरीन डाली थी, उसके बाद एक साशे बोरिक एसिड, फिर चम्मच का चौथाई हिस्सा जो है इसमें हमने जिंक ऑक्साइड डाली है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये जो आपको क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं इसमें, ये बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल यक रंग एक रंग हो जाए, इसमें कोई चीज़ भी नज़र ना आए। ये देखें, अच्छी तरह से इनको हमने मिक्स किया है। ये देखें, इंशाल्लाह ऐसा करने से आपके जानवर में पीपीआर जल्द अज जल्द ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह खाने पीने भी लग जाएंगे। लेकिन जब हम इस फार्मर से मिले थे तो फार्मर बहुत ज़्यादा परेशान था इसको देखकर। उसने तो उम्मीद भी छोड़ी हुई थी मेरी बकरियां बचेंगी भी नहीं। ये देखें मैं किस तरह इसको मिक्स कर रहा हूँ। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे फिर उनको हम बकरियों के मुंह पे लगाएंगे। एक और जो इसका ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ। 3 लीटर पानी लें ताज़ा, उसमें से परली दवाई देना है तकरीबन 10 जी 10 ml डिटोल लें, उसमें डालें। फिर ऐसे ज़ख्मों पर हम वो डिटोल मिला पानी डालते रहेंगे। 10 मिनट के बाद हम उसको ग्लिसरीन लगा देंगे। इस ट्रीटमेंट से भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसमें ख़तरा है बाज़ औक़ात कुछ छोटे जो बच्चे होते हैं काफ वगैरह के, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये ट्रीटमेंट बेहतरीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें भाई, बकरी की हालत किस तरह हो गई है। ज़ख़म बहुत सारे हो गए हैं इसके मुंह पे। ये देखें, मालिक भी बहुत परेशान है अब इसका क्या होगा, लेकिन हमने ट्रीटमेंट किया इसका। इंशाअल्लाह करम से ये बिल्कुल ठीक हो गई। ये देखें, मैं अब इसको दवाई लगा रहा हूँ हाथ पे शापर लगा के। एक छोटे सा काटन रुई ली, उस पर मैंने वो जो दवाई मैंने बनाई थी जो आपको दिखा रहा था, वो इस तरह मैंने उस पर ज़ख्म पे लगाई है। ये देखें, ये देखें, इस तरह लगाने से जो है ना, ये देखें कैसे मैं इसको लगा रहा हूँ। आपने भी इसी तरह करना है। उसके बाद आपने इंजेक्शन लगाना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये देखें, इनके ज़ख़म ये पीपीआर इसको बहुत ज़्यादा हो गया था। इसका वैसे तो सही ट्रीटमेंट है इसकी वैक्सीन। आप बर वक्त इसको वैक्सीन करवाते रहें अपने जानवरों को पीपीआर की, तो इंशाल्लाह ऐसी बीमारियों से आपकी भेड़ बकरी बची रहेगी। ये देखें किस तरह मैं ये लगा रहा हूँ, आप इस तरह लगा लेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, इंशाल्लाह ये एक हफ़्ता लगातार आप इस ट्रीटमेंट को करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये देखें, प्यार प्यार से आपने आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं कि ये देखें ये दवाई लगानी है। ये देखें, ये इस लगाने से आप बहा भी सकते हैं जो दवाई इसके ऊपर डाल दें, लेकिन इसके ज़ख्मों में जज़ब होनी चाहिए दवाई। ये देखें, जो दवाई हमने बनाई है इनके ज़ख्मों में ठहरनी चाहिए, नहीं ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ये देखें, ये दूसरी बकरी जो मैं आपको बता रहा था। ये देखें, इस तरह से आपने इसको लगानी है और इंशाल्लाह आपके कुछ ठीक थी ये बकरियों में जो पीपीआर का मर्ज़ हो जाता है या ऐसी बीमारी हो जाती है वो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। ये देखें,
اس طرح سے ہم نے لگانی ہے آپ نے. یہ دیکھیں یہ زبان سے اگر وہ کر بھی لیں چاٹ بھی لیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں میرا منہ کرے 7 دن تک آپ مسلسل یہ کرتے رہیں یا 5 دن تک یہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. یہ دیکھیں یہ نیچے کانوں پہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ دیکھیں کانوں پہ بھی ہو گیا تھا اس کو مسئلہ اس کانوں پہ بھی لگا رہے ہیں اس کو. یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور ان کے بعد ہم ان کو انجیکشن کریں گے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر مسلسل لگاتار دوائی کرتے رہیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا ورنہ یہ زیادہ مطلب زخم پھیل بھی سکتے ہیں زیادہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے اگر ٹریٹمنٹ نہ کیا تو. یہ دیکھیں کانوں پہ میں لگا رہا ہوں ان کا انفیکشن بہت زیادہ ہو گیا تھا پی پی آر کا. یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہٹ تھی دوسرے کان پہ بھی لگا رہا ہوں انشاءاللہ ایسے کرنے سے جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ کے کسی دوست کو یا آپ کے کسی مطلب جانور کو ہو جائے تو یہ ٹریٹمنٹ آپ نے کرنی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یا کر کے دکھا رہا ہوں. اگر آپ ہاتھ لگانے سے کتراتے ہیں تو دوائی اس کے زخموں پر اونڈیل دیں تو اس طرح اونڈیلنے کے زخموں میں جذب ہو جائے دوائی اور انشاءاللہ ایسا کرنے سے بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا آپ کا جانور. یہ دیکھیں دونوں بکروں کا ہم نے کر لیا ٹریٹمنٹ اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو دوائی ہم نے لگائی تھی اس دوائی کے لگانے کے بعد ہم ان کو انجیکشن لگائے گئے انجیکشن لاکزن وغیرہ. یہ دیکھیں گوشت میں لگائیں گے انشاءاللہ اس سے ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. لاکزن آپ نے لینا ہے 8 یعنی کہ 10 ml 5 ml سے 10 ml تک ڈوز آپ ان کو لگا سکتے ہیں لیکن ہم نے ان کو یہ کمزور بہت زیادہ تھی تو ہم نے ان کو یہ دیکھیں 2 ml انجیکشن بھی یہ جو ہے نا برداشت نہیں کر پا رہی تھی. یہ دیکھیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکسٹ مووی میں ہم آپ